میرے 3 سوال میرے آج پاکستانیوں کے لیے مسلمان جو ہیں، جو ہندوستان کے مسلمان جو ہیں، اور جو بنگلہ دیش کے مسلمان ہیں جن کو میری زبان سمجھ آتی ہے، ان کے لیے میں 3 سوال پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ انہی 3 سوالوں کے اندر آپ کو سب کچھ جاننے کا موقع ملے گا کہ کیا وجہ جتنے بھی یہاں پہ مسلمان جو رہ رہے ہیں جن کو میری زبان سمجھ آتی ہے کہ وہ زوال کا شکار ہیں۔ تو دنیا میں آپ کوئی بھی چیز اٹھا کر دے سکتے ہیں، کسی چیز کے اندر بھی کوئی بھی نمایاں کامیابی نہیں ہے، کنفیوژن کا شکار ہیں۔ تو آپ کو ٹائم ضائع نہیں کرتا، پھر آپ کہتے ہیں تمہید بننا ہے، ادھر ادھر ہو جانا ہے، تو سیدھی بات کو بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ بات کرتے ہیں، جب میں بچپن میں بڑا ہو رہا تھا، اکثر میں آپ بھی سن رہا ہوتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر، اکثر لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پہلے مسلمان ہیں۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ پہلے مسلمان ہیں کہ پہلے انسان ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں آپ پہلے مسلمان ہیں، اس طرح ہر ہندو کو بھی یہ حق حاصل ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں پہلے ہندو ہوں، سکھ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں پہلے سکھ ہوں، اور جو عیسائی مسیحی میرے بھائی جو ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں پہلے مسیحی ہوں، یہودی بھی یہ کہہ سکتا ہے، بدھسٹ بھی، یعنی ایک لانگ لسٹ ہے نا، جتنے مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی اپنے بارے میں یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم پہلے اس مذہب کے اندر معاملات ہیں۔ اگر اسی معاملہ کو سامنے رکھا جائے، اگر اسی تھیوری کو مان لیا جائے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں پہلے انسان نہیں ہیں، پھر جن ملکوں میں ہم جا رہے ہوتے ہیں ڈنکی وغیرہ لا کے غیر قانونی طور سے داخل ہوتے ہیں، ہمارے طاقتور حضرات جو ہیں وہ جاتے ہیں انہی ملکوں، جو میرا مراد ان ملکوں سے جو یورپین کنٹریز ہیں، انگلینڈ ہے، امریکہ وغیرہ، جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز آ جاتے ہیں، یہ وہ ملک ہے جن کا ویزا لینے کے لیے ہم دعائیں مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، ان کی ایمبیسی کے سامنے لمبی لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں جا کے، جن کو کافر کے فتح بھی لگا رہے ہوتے ہیں جا کے، کہنے دوزخ جانا ہے۔ پھر اگر وہ بھی اپنے مذہب کو سامنے رکھیں کہ ہم پہلے عیسائی ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھا جائے تو زیادہ تر یہ ملک جو کرسچن کنٹریز ہیں، عیسائی ملک ہیں، ویسے وہ ان کے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، انہیں مذہب کو اپنے سیاسی معاملات کے اندر، روزمرہ معاملات کے اندر آنے نہیں دیا، مذہب کو آپ کا پرسنل میٹر بنا دیا ہوا ہے۔ تو میرا جو کہنے کا پوائنٹ یہی ہے کہ اگر وہ بھی اپنے آپ کو کہیں کہ ہم پہلے عیسائی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور انسان بعد کے اندر ہے، تو پھر آپ کو انسانیت کی بنیاد پر وہاں کی نیشنلٹی مل رہی ہوتی ہے، آپ ان ملکوں میں غیر قانونی طور پر داخل ہو رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر بھی آپ کے بیوی بچوں کو، آپ کو وہاں پہ کچھ عرصہ رہنے کے بعد جو معاملات ہیں، پھر آپ کو نیشنلٹی ملتی ہے، پھر آپ کو بینیفٹ بھی دیتے ہیں وہاں کے جو روزمرہ اخراجات کے لیے، گھر وغیرہ بھی دیتے ہیں۔ حالانکہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، میں فتوی نہیں لگا رہا، وہ سب حرام ہے، کیونکہ جو بینیفٹ مل رہے ہوتے ہیں وہ ساری کی ساری کمائی جو ٹیکس کی کمائی ہے، اور اسی ٹیکس میں الکوہل کی بھی ہے، جو سور کا گوشت بکتا ہے وہ بھی ہے، سب کسینوں وغیرہ ہیں، سب کا ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، اسی میں سے بینیفٹ مل رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بریک بھی نہیں میں جائیں، اس پہ میری ویڈیو موجود ہے، آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو اس بارے میں نہیں ہے۔ لیکن اگر میرا کہنے کا مقصد یہ، اگر وہ بھی اپنی مذہبی معاملات کو آگے لے کے رکھیں، وہ ہم پہلے کرسچن ہیں انسان نہیں ہیں، تو پھر آپ کو ملک میں انٹر بھی نہیں ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ ان ملکوں میں کئی دفعہ غیر قانونی طور پر داخل ہوتے ہیں، پھر آپ وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ویزا لے کے آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں اسٹڈی کریں گے واپس چلے جائیں گے، اور بھی جو بزنس کے معاملات ہوتے ہیں، یعنی وہاں رہنے ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے تو نہیں نہ آتے، جب ویزا اپلائی کرتے ہیں آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ واپس آ جائیں گے، پھر آپ جھوٹ بولتے ہیں، تو اسی بنیاد پہ آپ کا ویزا کینسل کر کے آپ کو واپس بھیج سکتے ہیں۔ پھر آپ انہی ملکوں کے اندر جا کے انسانی بنیادوں کے اوپر، انسانی حقوق کے وہاں ویزے، وہاں پہ اپیل کرتے ہیں، ویزے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، ہم جا کے اسالم اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی پناہ گزین کا بھی ریسنٹلی پاکستان کے جو انگلینڈ کے اندر جو سب سے زیادہ اسالم اپلائی ہوئے ہیں پاکستانی نے کی ہیں، اور وہ انہوں نے کی ہیں جو یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئے تھے، باقی ویزا پہ آئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو ہم جنس پرت یعنی گے شو کیا ہے، زیادہ کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو میری ساری بات جو لبے لبا میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ تمیز میں باندھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن بات کو تفصیل سے بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، سمجھ آ گئی ہوگی میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ وہ بھی آپ اسی معاملہ کو سامنے رکھیں، جس معاملہ کو یعنی جس اصول کو ہم اپنے ملکوں کے اندر رکھ کے آگے چلنا چاہتے ہیں، جس پیمانے پہ آپ اپنے آپ کو تولتے ہیں یا دوسروں کو تولتے ہیں، اسی پہ وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں، وہ بھی کہیں ٹھیک ہے ہم یہاں کرسچن کنٹری ہے جی، ہم پہلے کرسچن ہیں، انسان بعد میں ہیں، نکلو یہاں سے ہمارے ملک سے جا کے، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر جس طرح ہم اکثر لوگوں میں پہلے بھی بارے میں بات کی، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ملک اسلامی ہے، ہم نے سارا کچھ اسلام کے بنیادیں بنائے، ہم نے کبھی بھی کلیم نہیں کیا کہ ہم سیکولر کنٹری ہیں، یعنی اپنی کنوینئنٹ کے لیے، اپنے مسئلے مسائل کرنے کے لیے جا کے پھر کہتے ہیں اسلام سب کے لیے۔ میں یہ بات مذہب کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مذہب کی بنیاد کے اوپر ہم نے جو معاملات سارے کیے ہوئے ہیں۔ میرا یہ ہے کہ جس طرح ہمیں حق ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں، ہمیں جس طرح حق ہے، جس طرح ہر بندے کو حق ہے اپنے گھر کا نظام جس طرح چلائے، لیکن گھر کا نظام چلانے کے بعد اس بندے نے گھر سے باہر بھی نکلنا ہوتا ہے۔ ایک آپ کا اپنے گھر کا نظام ہوتا ہے، ایک آپ نے پھر گلی میں نکلتے ہیں، گلی سے پورے شہر میں نکلتے ہیں، پورے شہر سے ایک ملک ہوتا ہے، ملک سے پوری دنیا ہوتی ہے، اس کو سامنے لے کے چلنا ہوتا ہے۔ آپ کا گھر جو ہوتا ہے کسی آئسولیٹڈ جگہ پہ نہیں ہوتا، کہ صحرا میں یا کہ جنگل میں ایک گھر میں نہیں رہ رہی ہوتی کہ آپ باہر گئے، باہر بندہ نہ بندے ذات ہے گئی ہے، ایسا تو نہیں نہ ہوتا۔ آپ گھر میں جو مرضی کھا لے، لیکن باہر بھی نکلنا، ان کے ساتھ بھی ہم ڈیل کرنا ہے کہ نہیں کرنا، آپ کے بچوں نے باہر نکلنا ہے، انہیں اسکول جانا ہے، یعنی اب میرا مقصد یہ ہے کہ آپ گھر میں اپنے گھر میں جتنے مرضی جو مرضی اصول اپنا لیں، لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے گھر میں جائیں وہاں بھی آپ کو آپ کے اصول کے مطابق ہی ڈیل کیا جائے، وہاں کے جی جو میرے گھر کے اصول نے میں نے انج ڈیل کرو، لیکن تسی میرے گھر آؤ گے تو میں تہاڈے اصول کے مطابق ڈیل نہیں کراں گا، میں اپنے اصول کے مطابق ڈیل کروں گا، میں یہ مسئلے مسائل ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا بھائی جان۔ یہی وجہ سے آج اس مقام پہنچے ہوئے ہیں۔ کبھی میں نے یہاں پہ انٹرنیشنل طور پر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مجھے کافی ٹریول کرنے کا موقع ملا، اور پھر میں نے کافی جو ہے
ملٹا نیشنل آرگنائزیشن میں کام کیا کافی ہائی پوزیشنز کے اوپر. کبھی میں نے جا کے کسی بھی کرسچن سے یا کسی اور مذہب کے بندے سے جا کے، حالانکہ ان کے ملکوں میں کام کیا ان کے ساتھ، ان ایسے مینیجریل آپ کہتے ہیں پوزیشنز کے اوپر بھی، کبھی انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ ہم پہلے کرسچن ہیں. حالانکہ اب دیکھیں ان کے ملک میں کتنے مسئلے پیش آ رہے ہیں. انسان بعد میں ہر بات کے اوپر ان کی ہیومن رائٹ آتی ہے، ان کے اپنے ہیومن رائٹ کے لا بنا دیے ہوئے ہیں. وہ اس کو ایسے ہی منوان مانتے ہیں جس طرح ہم اپنے قرآن و حدیث کا مانتے ہیں، اس کو ایسے قرآن و حدیث کا صحیفہ مانتے ہیں. وہ اسی وجہ سے وہ پھنس بھی چکے ہوئے ہیں. انہوں نے بنایا تھا یہ قانون جو انسانوں کے لیے، ہم یہاں کے جانوروں کا کام کر رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں جو انریسٹ ہوا ہے آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک، جو کینیڈا جو مسلم مسائل پیدا کر دیے ہیں وجہ پہ. یعنی میرا پہلے پوائنٹ کا مقصد سوال میرا یہ ہے کہ پھر اگر آپ پہلے مسلمان ہیں انسان بعد میں، پھر دوسروں کو بھی یہی، اگر دوسرے بھی آپ کے ساتھ یہ سلوک کریں گے پھر آپ کا کیا گزرے گا، یہ اپنے آپ سے خود سوال کر لو. اور اسی سوال کے اندر سارے کا سارا ہمارے جتنے معاملات ہیں اسی پہلے سوال کے اندر پنجاب کا سارا زوال کا شکار ہیں. ہم ہر چیزوں کی استعمال کر رہے ہیں، خود کچھ بھی نہیں کر سکے. اب مذہب کے نام کے اوپر ہم نے جو معاملات کیے ہیں، یعنی سب سے زیادہ مسجدیں موجود ہیں، حافظ قرآن موجود ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مسلمان کے بڑے بڑے نعرے لگانے کے باوجود بھی باتیں ہماری چیک کر سکتے ہیں. دوسرا ہمارا ہم صاحب چائنا موجود ہے نا، نہ وہ کسی اللہ کو مانتے ہیں نہ کسی رسول کو مانتے ہیں. ادھر وہاں دیکھ لیں، وہاں ہم کہتے ہیں ہماری دوستی ہمارے سے اوپر ہے. اور وہی مسلمان مال جن کی باتیں کرتے ہیں جا کے پہلے مسلمان ہیں جی، ہم سارے مسلمان بہن بھائی جو چکر ہوتا ہے وہاں چلے جاؤ، ہمارا جو سلوک ہوتا ہے ہمارے مزدوروں کا سلوک کرتے ہیں جا کے. یعنی یہ پہلا سوال آپ کو سمجھا اچھی طرح میرا اچھی طرح ذہن نشین ہو گیا کہ میرا کہنے کا مقصد کیا ہے. یہ آپ اپنے آپ سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے نا خود ہی اپنے سوال کریں سچے دل کے ساتھ، آپ کو خود ہی جواب مل جائے گا. اب دوسرا سوال کیا ہے کہ آپ کا اصلی ملک کون سا ہے. یہ امت کا تصور جو ہے، اکثر باہر کے معاملات ہوتے ہیں جو خاص طور پر لوگ جو باہر کے ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں ویسٹرن کنٹریز کے اندر، جو وہاں پہ پیدا وغیرہ بھی ہوتے ہیں نا، تو اصل ایسا واقعہ پیش آ جائے جس طرح بھی آسٹریلیا کے اندر جو بانڈائی بیچ کے اندر جہاں پہ جو بندہ جو تھا اس نے وہاں پہ جو یہودیوں کے اوپر گولی وغیرہ چلائی ہیں. پھر اوور آل پھر انگلینڈ میں بھی، جرمنی میں بھی، انگلینڈ کے اندر امریکہ میں اس طرح کے واقع پیش آتے ہیں. افغانی نے جو معاملہ پیش کیا تھا جا کے، تو یہ سارے ایسے معاملہ پیش آ رہے ہوتے ہیں نا وہاں پہ. جب وہاں پہ ایسے معاملات جب پیش آتے ہیں وہاں اکثر پتہ کیا کہتے ہیں آپ کے، اور جی آپ یہ ہمارے ملکوں میں آ کے، ہمارے مسلمان ملکوں میں جا کے جی فلسطین میں جا کے، سیریا میں، لیبیا میں جا کے اس طرح ملکوں میں مسئلے مسائل پیدا کرتے ہیں. آپ ہمارے ملک میں نہ آؤ، ہاں ہم بھی نہیں ایسا یہاں پہ نہیں کریں گے، ہمارے لوگ بھی ایسا نہیں کریں گے. اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جا کے. پھر بڑی اپنے آپ کو اسلام کی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں مسجدوں میں جا کے. انہوں نے یہاں پہ اجازت بھی دی ہوئی ہے. اگر یہی بات ہے بھائی، اگر آپ کی ہے کہ یہ آپ کے جو آپ سارے ملک جو ہیں جتنے اسلامی ملک ہیں، اپنے آپ کو ان سب اسلامی امت کا حصہ سمجھتے ہیں اپنی ذہن کے مطابق. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو آگے تعلیم بچپن سے گھر سے جو ان کے والدین تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، پھر جن مسجدوں میں جا رہے ہوتے ہیں وہ سارے پست ذہن کے لوگ جو ہوتے ہیں جن کا کوئی ویژن نہیں ہوتا، وہ دے رہے ہوتے ہیں جا کے جھوٹے کسی کہانیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہی صحیح بات کو مان لیا جائے بھائی، پھر جن کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہو جا کے، سب سے پہلے بات یہ کہ پھر آپ ان ملکوں میں کیوں رہتے ہو جو آپ کا ملک بھی نہیں، آپ کو نیشنلٹی بھی دے رہا ہے، آپ کو بینیفٹ بھی دے رہا ہے، سب کچھ آپ کو دے رہا ہے. ان ملکوں میں بھی کیوں آ رہے؟ اپنی امت کے ملکوں میں جاؤ بھائی، جا کے آپ کسی روکا ہوا جا کے. کتنے بارے 50 سے زیادہ پاکستان مسلمان ملک ہیں. صومالیہ چلے جاؤ، بڑی آپ کو صومالیہ کی ہے معاملات ہیں. پھر سیریا چلے جاؤ، لیبیا چلے جاؤ، سوڈان میں جو مسلمان کا مارا ہے وہاں جاؤ جا کے، ان کے اپنے مسلمان امت کی ہیلپ کرو جا کے. اگر آپ کو اتنی آگ لگی ہے تو جاؤ وہاں بھی جا کے، کیوں آپ کو روکے؟ پھر پاکستان کے اندر آپ رہ رہے وہاں تو جا کے جو ایک دوسرے پہ کعبہ کے فتوے لگ رہے ہیں، جتنے بھی لگ رہے ہیں، وہاں چلے جاؤ. آپ کو کسی نے روکا تو نہیں نا ہے، تو وہاں جا کے معاملہ آپ جو بھی معاملات آپ نے جا کے کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کریں گے. یہ منافقت ہے اس کی وجہ کہ یہ کنفیوز کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ اتنے کنفیوز ہیں کہ خود پتہ نہیں ہے. کیونکہ بچپن میں پرورش ایسی ہوئی ہے. یہ میں اکثر بات کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ اکثر لوگ اس بارے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مذہب کے بارے میں بات کریں. میں اکثر کہتا ہوں مذہب انسان کی ضرورت ہوتا ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں پیش کرنے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے. یعنی 1000 سال میں لمبی بات بھی کر سکتا ہوں. ایسے مسلمان کے طور پر ایسے عرب بھی ہیں، وہ اپنے آپ کو معاملات نہیں کرتے. سعودی والے اپنے آپ کو پہلے مسلمان نہیں کہتے، پہلے آپ کو عرب کہتے ہیں. جا کے ان کو چیک کر لو جا کے. تو کبھی بھی اپنے آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں 1000 سال کے اندر ہم ایک بھی چیز نہیں دے سکے. جس طرح اپنے آپ کا مفت کو امہ بنا رہے ہوتے ہیں، جا کر پلے کا ٹکا نہیں ہوتا. یہ امہ کا چکر جو ہے نا، اس طرح ہمارے یہ جو ہے نا، یہ جو معاملات جو ہیں یہ ہمارے پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیشی کے غریب قوم ہے، پھر اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں جا کے امہ سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے کچھ پہلے کچھ کہنے کے لیے کچھ تو ہے نہیں ہے. اگر اسی فارمولے کو پھر میں اپلائی کیا جائے، اگر جس طرح آسٹریلیا میں واقعہ پیش آیا یا باقی ملک ویسٹرن کنٹریز واقعہ پیش آتے ہیں، اگر وہ بھی کبھی دیکھا کہ انہوں نے کہا ہو، انگلینڈ نے آ کے ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا، کبھی کہتے ہیں انگلینڈ کا اگر آسٹریلیا نے کہا ہو آ کے، انہوں نے کہا کہ سارے عیسائیوں پہ حملہ ہو گیا، ہماری ساری عیسائیت کی امت ہے، ان کی تعداد ہمارے سے زیادہ ہے دیکھا جائے. اس طرح ہندو جو ہیں ان کی تعداد بھی 1 ارب سے زیادہ ہے، وہ بھی نہیں وہ ایسے کہہ سکتے ہیں جا کے.
کہ ہماری ساری ہندوؤں کی امت ہے، ہمارے جہاں حملہ ہوگا کل ایک پہ حملہ ہوگا، ایسے معاملہ ہوتے ہوں گے، لیکن اس طرح اوور آل قسم کے معاملات ایسے نہیں ہوتے. وہ بھی ایسے کہہ سکتے ہیں نا. یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی جو معاملات جو ہیں وہ ایک چیز پہ اڑے نہیں، مذہب کے اوپر. انہیں مذہب سے اپنے آپ کو ریاست کے امور سے علیحدہ کیا، اسی وجہ سے وہاں بھاگ بھاگ کے جا رہے تھے. میں بار بار وہی بات گھما کے وہاں ہی آتی ہے کہ سب چیزیں آپ میڈیسن سے لے کے ایوری سنگل تھنگ آپ روز استعمال کرتے ہیں ان کی. تو دوسرا معاملہ یہی ہے کہ امت کا معاملہ یہ سب جھوٹ ہے، اس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق ہوتا ہے بھائی نا آپ کو نہ ایران کا ویزا فری ہے، یہ جس کی امت کی بات کرتے ہو، جا کسی مسلمان ملک میں جا کے بغیر ویزے کے جا سکتے ہو، جا کے وہاں کے کام کر سکتے ہو. سیکنڈ کلاس کیا تھرڈ کلاس سٹیزن کی اہمیت ہے ہمارے پاکستان لوگ جاتے ہیں، جا کے پاکستان وہاں چیک کر لو کتنے فقیر جا کے سعودی عرب سے ہمارے ڈپورٹ کیے ہیں وہاں جا کے، باقی معاملہ چیک کر سکتے ہو. اور جو عرب جو ہے نا ان کے عربوں نے اپنے عرب ممالک کے لیے ہوتا ڈیل کرتے ہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ہائی لیول پہ کام کیا ہوا ہے، میں دیکھتا ہوں وہاں جا کے عام بندوں کا کیا سلوک ہوتا ہے. وہ اپنے عرب کے ساتھ ہوٹل ڈیل کرتے ہیں، غریب عربوں کو ہوٹل ڈیل کرتے ہیں. ہمیں سب سے آخری کیٹیگری میں نے رکھا ہوا جا کے، آپ چیک کر لیں کنفرم کر سکتے ہیں میں غلط کر رہا ہوں. لیکن مسئلہ کیا ہو چکا ہے کہ کیونکہ میں وہی پلے کچھ نہیں نا ہے، اور پھر اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہی بات ہوگی کہ پنڈ میں وہ دیکھ پکتی ہے جا کے، تو غریب بندہ کہ وہ جو آتا ہے مراسی مرسید نہیں ہوتا، تو کہتا ہے میں نے بلایا، تو کہتا ہے وہ نہیں بلاتا، وہ کیا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ساری مٹی اٹھا کے دیگ میں ڈال دے تاکہ اسی نہ سانو ملی نہ کسی اور نہیں ملے گی جا کے. یعنی وہ چکر ہو گیا نا سارا معاملہ. یہ والے معاملات ہیں. تو یہ امت کا چکر بھی سب کنفیوژن ہے بچپن سے، کیونکہ ان کے والدین کی پرورش، والدین کہاں سے آئے ہیں ان کے؟ کوئی بڑے انٹلیکچوئل کا پی ایچ ڈی کا فلاسفر ہے، وہ بھی عام ہی اسی طرح بڑھ کے بڑے ہو گئے، آپس معاملات کیے، بچے پیدا ہو گئے، والدین بن گئے. ان کے والدین بھی ایسے تھے. کوئی بچپن سے ایسے پوری جنریشن کی جو مائنڈ سیٹ کی اگر پہلے چلے جائیں جا کے سب جاہلیت کی جھوٹے کسی کہانیوں کے وجہ سب کچھ سامنے آ چکی ہوئی ہیں، سب کچھ کھول کے اس طرح پرورش ہوئی ہے جا کے ذہنی معاملات کو ذہنی بالکل مفلوج ہو چکا ہے. جس طرح ڈولے چکر چوئی نہیں ہوتی، میں ایسے بات کر رہا ہوتا ہوں جا کے. وہ ڈاؤن سنڈروم کی نہیں ہوتا جس طرح بچہ جب پیدا ہوتا ہے قدر میرج کی وجہ سے، تو بالکل ذہنی طور پر معاملات نہیں ہوتے، وہ معاملات پر ہو گئے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے سارے معاملات ہو چکے ہیں بھائیان. پھر بعد میں الیبوریٹ اس لیے کروں تاکہ آپ کوئی ابہام نہ رہ جائے. تو یہاں بھی زیادہ کر لو، اپنے آپ سے سوال کر لو جا کے. اور تیسری بات ہوتی ہے کہ اکثر ہمارے مسلمان ممالک کے اندر ایسا پتا کئی قسم کے ہولناک قسم کے واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں، خطرناک قسم کے. اس میں کوئی جواز نہیں پیش آئے گا جس میں دیکھا علماء کرام جو ہیں وہ مسجدوں میں جا کے جو 100 علماء کرام جو چھوٹے بچوں سے زیادتی ہے، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے. پھر عورتوں کے ساتھ جو معاملہ پیش ہے، کرپشن چیک کر سکتے ہیں. کوئی بھی جا کے ملک کے اندر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے کوئی آپ خالص چیز دور تک خالص مل نہیں رہا. جا کے وہاں پتہ کہتے ہیں جا کے اچھے بڑے لوگ ہر مذہب کے اندر ہوتے ہیں، اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی. اور بھائی یہ کیا بات جواز ہوا؟ کیونکہ کوئی دوسرے مذہب کے لوگ اپنے آپ کو یہ تو نہیں سمجھتے کہ ہم سب سے بہترین مذہب ہے، ہم نے جنت میں جانا ہے، باقی سب دوزخ میں جائیں گے. وہ تو ایسے نہیں نا بات کہہ رہے ہوتے جا کے. کسی کو دیکھا جائے کبھی عیسائی کو دیکھا ہو، کسی ہندو کو دیکھا ہو، کسی کہتے ہیں یہودی کو، اور کسی بدھسٹ کو، اور آپ کوئی نام لے سکتے ہیں، کسی سکھ کو، کہ کوئی جو معاملہ ہو، اپنے کو یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کہتے ہیں دوزخ میں جانا ہے، ہم نے جنت میں جانا ہے، باقی ساری دنیا دوزخ میں جائے گی. ہم نے ایک نہ ایک دن وہاں پہ جا کے جنت میں داخل ہو ہی جائیں گے جا کے. کبھی دیکھا انہوں نے ایسی باتیں کرتے ہو جا کے وہ؟ اور کبھی دیکھا کہ ہمارے ملک میں آ کر جس طرح میرے مزدوریاں ہم یعنی ملکوں میں کرتے ہیں جا کے ٹکے ٹکے کی ہماری اوقات نہیں ہوتی جا کے. کبھی دیکھا کہ ان کے ملکوں کی ویسٹرن کنٹریز کے لوگ آ کے ہمارے ملک میں ایسی جابیں کرتے ہیں جا کے، اور آ کے نیشنلٹی بائی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیر قانونی طور پہ آتے ہوں. پھر اکثر لوگ یہ ہمارے ملک میں قبضہ کیا تھا. اور بھائی طاقت کے قبضے جو ہوتے ہیں ہر دور میں ہوتے رہے ہیں. طاقتور جو ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے جا کے. آپ نے روک لینا تھا جا کے. جب انہوں نے ہمارے ملک میں ہمارے اس خطے میں قبضہ کیا تھا، جب میں اس بار لیتا ویسے میڈیا موجود ہے ویسے جا کے، عرب ممالک تو ہوتے بھی نہیں تھے، بعد میں بنے. پاکستان انڈیا کو پاکستان ملک بھی کوئی نہیں تھا. انہوں نے ان کا شکریہ ادا کرو، انہوں نے پاکستان ملک دیا ہے. بھائی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو جا کے. پھر کہتے ہیں ہمیں شرح نکلی بنا. 1971 میں 2 میں تقسیم ہو گیا تھا. بات وہی ہے. طاقت پہلے جب عربوں کا دور تھا، جس مسلمان کا دور کہتے ہیں، حالانکہ عرب کی حکومت تھی، انہوں نے بھی ایسے کیا تھا جا کے دوسرے ملکوں میں. اسپین تک جب گئے تھے، پھر عثمانیہ سلطنت بھی ایسے آئی تھی، پھر رومنس بھی ایسے تھے، پھر عرب سلطنت جو عرب جو تھے ان کی چنگیز خان نے آ کے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی جا کے. پتہ نا پھر آپ کو اس کا بھی کوئی دین مذہب نہیں تھا دیکھا جائے تو. یہ ایسی طاقت کا بھی ایسی ہوتا ہے، اس کو روک لینا تھا جا کے بھائی. اگر آپ ایسے معاملے جا کے فلسطین آزاد کرا لینا چاہ کے، وہ دیکھ لو جا کے سادے رضی وغیرہ سارے جو آپ کے بڑے بڑے ہیرو ہیں، جس ملک کے ہیرو یہ والے ہوں، لیاس قادری جیسے طارق جمیل جیسے، وہ جو 2 3 4 5 وہ جو بندے اکٹھے ہوئے ہیں، شوف جیسے، میں اب کیا نام لوں، لمبی لسٹ ہے ادھر ٹکے ٹکے کے لوگ ہیں. یہ جس ملک کے ہیرو آج پاکستان کے اندر ہیرو ہے، کوئی فلاسفر، کوئی انجینئر، کوئی سائنٹسٹ پیدا کر رہے ہیں، یہ پیدا کر رہے ہیں. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ ہر مذہب میں بالکل بات پوائنٹ بولا کہ ہر مذہب میں خرابی ہوتی ہے. یہ پوائنٹ جو پیش کر رہے ہوتے ہیں جہاں پھنستے ہیں وہ یہ ہر مذہب میں ہوتا ہے، یہ اسلام نہیں ہے. ہر مذہب میں خرابی ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے ہر مذہب میں، میں مانتا ہوں چیز کے اندر. پھر وہی پوائنٹ پھر میں اس کو پھر ایک دفعہ بالکل کلیئر کر دوں. ہر مذہب میں مسئلہ ہوتا ہے، لیکن دوسرے مذہب کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھ میں جنت دوسروں کا سرٹیفکیٹ لے کے نہیں بیٹھے ہوتے. یہاں یورپین میں یا یہاں ویسٹ کے اندر یہاں پہلے کبھی ہوتا تھا، لیکن انہوں نے اس چیز کے وہ بالکل ان کو بالکل اسٹریم لائن کر دیا، بالکل فارغ کر دیا انہوں نے. اور ان
तब से यहाँ की ज़्यादा हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, यहाँ के मामला तो हुए। इसी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे आते हैं, चाइना को चेक कर सकते हैं, ना उन्होंने जमहूरियत के मामला किए हैं, ना मज़हब के मामला किए हैं। आज दुनिया की सुपर पावर बना कि नहीं बना, जाके हर लिहाज से किसी भी फील्ड में चेक कर सकते हैं चाइना कहाँ से कहाँ चले गए। ये मेरे मामला था। ये 3 सवाल रखे हैं, तीनों को मैंने एलेबोरेट भी कर दिया। इन्हों तीनों के अंदर आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। क्या वजह कि हमने किसी फील्ड के अंदर, आप साइंस चेक कर लें, टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में, एआई में, कल्चर में, फिलॉसफी में, किसी चीज़ के अंदर हम कोई भी अपने कोई नुमाया किरदार नहीं कर रहे। कोई भी चीज़ हमारा बंदा नहीं है। सारे के सारे हमारे जो हीरोज़ हैं वो जाके आपको मदद की झूठे किस्से करने सुना रहे हैं। हर रोज़ नए कोई नया नया मौलवी आ जाता है, वो वही बातें, पुरानी बातों को एलेबोरेट को एक्सपैंड करके अपना नया लेबल लगा के आपको पेश करने की कोशिश कर रहे होते। जाके आप खुश हो गए, बड़े नारे लगा रहे थे, कोई और तो बात है नहीं, उसी पे नारे लगा रहे थे जी हमने जन्नत में जाना है, जी हमारी उम्मा, सारे आपके सामने बयान कर दिए। आगे अब आपकी मर्जी भाई, मैं यहाँ कुछ सोशल मीडिया पे जाके वीडियो बनाने से, जाकर ट्विटर करने से, इस तरह टिकटॉक पे आके वीडियो बनाने से कोई चेंज नहीं आता था। ना आप अरब स्प्रिंग में नहीं चेंज नहीं आया था, अब भी बाद में कुछ चेंज नहीं आता जब तक ऊपर ताकतवर हज़रात इस चीज़ का फैसला नहीं कर लेते। कोई अच्छा बंदा ताकत पर बैठा हो, वो बैठ के फैसला नहीं कर रहा था कि हमने इस कौम की तकदीर बदलनी, इसको हमें सही डायरेक्शन में डालना। चेंज रातों रात नहीं आता होता। चेंज एक प्रोसेस का नाम होता है, इस पर काफ़ी दहाइयाँ लग जाती होती हैं। तो वो एकदम नहीं आता होता। जब वेस्ट में भी जो चेंज आया था वहाँ पर जमहूरियत एकदम भी नहीं आ गई थी। जब वो ताकतवर बादशाह गए थे, उन्होंने उस पर बैठ के इतफाक़ किया था, बाद में आगे मामला आगे चले थे। इस वजह से वहाँ भी ऐसे चेंज आया था। वहाँ पे अगर जब लोग बाहर निकलते हैं तो फिर आगे जो ताकतवर लोग होते हैं उस पर सोचते हैं, अगर सोचने की अहमियत या सलाहियत रखते हो। अगर ताकतवर लोग भी हम में से निकले हैं, वो भी अपने मामला तो होते हैं, फिर आप देख सकते हैं। इसलिए पूरी मुसलमान दुनिया में चेक कर सकते हैं। आप मलेशिया से लेकर मोरक्को तक चले जाएं, अब जो हुक्मरान बैठे हुए हैं और जो अवाम का भी हाल चेक कर सकते हैं, आपको हर चीज़ क्लियर मिल जाएगी। लेकिन आप मज़हब की ऐनक लगा के, मज़हब का लिबास पहन के उठेंगे, फिर जिस तरह का पहले सेंचुरियाँ सारी गुजरी हैं उसमें जो मामला हुए हैं इससे बदतर होंगे। नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। आज फ़िरौन के जो मामला थे उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। वो भी समझते थे हमारा मज़हब सबसे ठीक ही है। वो भी यही समझते थे, जो 3 सवाल रखे हैं ना, उनके लिए भी यही 3 सवाल रखे, तो वो भी यही समझते थे। आज देख लें वो 3 सवाल का जवाब नहीं दे सके या उन्होंने फिक्स भी नहीं किया सही, तो वो भी देख लें हमारा भी यही हाल होगा। आगे आपके पास छोड़ता हूँ। अगर आप चाहते हैं आपकी आने वाली नस्लें आपको अच्छे लेवल याद करें, जिस तरह की ज़िंदगियाँ कन्फ्यूजन में जिस तरह हम गुजारते हैं, हमारे पास की इज़्ज़त भी नहीं है, तो अगर उनकी वो भी इससे बेहतर ज़िंदगी गुजारें, एक अच्छे इंसान के तौर पर एक कॉन्फिडेंस के साथ चलें, तो उससे क्या होगा कि घर का भी नाम होगा, मैं हमेशा कहता हूँ, माशरे का होगा, मुल्क का होगा, मज़हब का नाम भाई ऑटोमेटिकली होगा। कि आपके ऊपर छोड़ता हूँ आपकी बात, मेरी बात को माने या ना माने। एंड को मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगी उसे मज़ा चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।